کلام حالی میں عورت کی عظمت، یہ جو تمام حالی کی جو نظمیں ہیں اور حالی کی جو غزلیں ہیں اور حالی کی جو مسدس ہے وغیرہ ہیں، اور جیسا آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک ہمارے پاس دور حاضر میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جس نے اتنا کام خواتین پہ کیا ہو، تو وہ شاید گلٹی کانشیس کی وجہ یہ بھی ہوگی جس کا ابھی جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ تازہ دلہن کو بتائے بغیر حالی راتوں رات، کیونکہ ان کی دلہن آپ کے مائکے، ان کا مائکہ جو ہے کھاتا پیتا گھرانہ تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جو ہے اپنی بیٹی کی وہ لوگ کیا کہتے ہیں پرورش کریں، تو بغیر اپنی بیگوں کو بتائے حالی علم کی تلاش میں پانی پس سے اس زمانے کے جو کچھ بھی وسائل تھے جیسا ابھی آپ نے بیان کیا، وہ پہنچے ہیں جامع مسجد کے مدرسے میں، اور 1.5-2 سال تک وہاں پر بغیر اپنی بیگم کو بتائے۔ اب وہاں پر پریشانی ہے کہ یہ کہاں چلے گئے، کیا ہوا، کیا کوئی بعد میں 2 سال کے قریب کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حالی وہاں پر ایک مدرسے میں طالب علم ہے اور طالب علم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ حالی کے خاندان کے لوگوں نے اس کو تعلیم کی چاہ میں اس طرح سے ایک قدم بتایا، لیکن جو کچھ بھی ہو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جو بیگم ہیں، آپ اپنی جو کیا کہتے ہیں وہ بھی تازہ دلہن وغیرہ یا بیوی ہو، بغیر آپ بتائے اس طرح سے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ اخلاق سے دور ہے۔ لیکن بہرحال وہ زمانے کا معاملہ تھا۔ اس واقعے نے بڑا اثر رکھا حالی پر، انہوں نے آپ کے جو ہے زیادہ اس واقعے پر گفتگو نہیں کی، لیکن جب ان کی بیگم جو تھیں وہ اسلام بھی، وہ ایک طریقے سے ان کی ماموزاد بیٹی بھی تھی، بھائی بہن بھی تھی، ماموزاد بہن بھی تھی، اور اپنے بیٹے کو سجاد حسین کو انہوں نے اپنی بیگم کے انتقال پر جو خط لکھا ہے، وہ خط آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی یہ اپنی بیگم کی قدر اور عزت کرتے تھے، اور کس قدر انہوں نے اس خاندان کی پرورش میں ان کا حصہ بتایا۔ یہی نہیں، اگر ان کی زندگی دیکھیں الطاف حسین حالی کی، تو الطاف حسین حالی بر صغیر کا وہ پہلا شخص ہے جس نے خواتین کے لیے مدرسہ آپ کے جو ہے قائم کیا پانی پت میں۔ یہی نہیں بلکہ اپنی جو اولاد تھی ان کی، جیسے پوتی ہو، بیٹی وغیرہ، اس کو خود تعلیم دی، اور آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ حالی وہ شخص ہے۔ ابھی اکبر الہ آبادی اور سر سید کہہ رہے تھے بھائی پہلے ذرا مردوں کو تو پڑھ لینے دو، عورتیں تو بعد میں پڑھیں گی۔ اس زمانے میں حالی کسی چیز کا جواب نہیں دیتے تھے، اور حالی کام اپنا کرتے تھے، مستعد طور پر کام کرتے تھے، اور کسی طریقے سے اس جس کو کہتے ہیں اس مباحثے اور اس مجادلے میں، جس میں بحثیں گرم ہو جاتی ہیں اور جنگ تک نوبت آتی ہے، کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شبلی کو کفر کا فتویٰ لگایا گیا، سر سید پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ڈپٹی نذیر احمد پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، لیکن حالی پر نہیں لگایا گیا۔ اس وجہ سے اگرچہ کہ حالی کا کام ان تمام ان سے زیادہ ہے، یعنی اس لحاظ سے تو حالی نے علی گڑھ میں جو گرلز ہاسٹل بنایا، یعنی ملکہ بھوپال سے پیسے لے کر آپ کے ان کے تعاون سے کئی مقامات پر خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے حالی نے کام کیا۔ تو یہ گلٹی کانشیس جس کو ہم کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تھا کہ جس کی وجہ سے حالی نے، تو آج ہمارا جو عنوان ہے کہ کلام حالی میں عورت کی عظمت، تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگرچہ کہ مختلف ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ عورت کی عظمت پر نظم نہ ہو، مخصوصاً آپ کے جو ہے جب آپ واقع کربلا دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے جو ہے آل محمد کے خاندان میں سب یہ عزت دی جاتی ہے، خواتین کا مرتبہ بتایا جاتا ہے، لیکن اردو ادب میں یہ چیز خال خال تھی۔ حالی نے اس کو آپ کے پوری طریقے سے، اس زمانے میں ہمارا جو سماج تھا، اس کی جو مسائل تھے، وہ صرف ایک
طبقے یا ایک قوم یا ایک مذہب تک محدود نہیں تھا. یعنی اسی معاشرے میں جہاں پر مسلمان آپ کے اپنے کہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، وہاں پر ہندو لڑکیوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا تھا، وہاں پر عیسائی لڑکیوں کے ساتھ بھی، وہاں پر آپ کے جو تمام فرقے، یعنی یہ ہمارا کلچر تھا. یہ ہمارا کلچر تھا کہ ہم بچی کی شادی اس وقت اور لڑکے یا لڑکی کی شادی اس وقت کرتے جب وہ شادی سمجھ نہیں سکتے تھے. اور ہوتا یہ تھا، ایک یہ ان کی ایک آپ کے جو ہے مثنوی ہے مناجات بیوہ، الطاف حسین حالی کی. مناجات بیوہ اردو ادب کی ایسی نظمیں ہیں جو معروف ترین نظمیں ہوئی ہیں، اور وہ 1884 میں حالی نے آپ کے لکھی، اور اس میں تقریباً 445 اشعار اس مثنوی میں موجود ہے. اس مثنوی میں حالی نے کیا کیا؟ اس مثنوی میں حالی نے بر صغیر اور ہمارے رسومات میں جو مسائل تھے ان کے عیوب کو، ان کے عیبوں کو بتایا. تو اس زمانے میں بچوں کی شادی کی جاتی تھی، یعنی دولہا نہیں سمجھتا تھا دلہن کیا ہے، اور دلہن تو آپ کے، اور اس زمانے کا اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو 20-25 اموات جوانی میں ہو جاتی تھی. ایک تعاون آ گیا، ایک حیضہ آ گیا، ایک آپ کے وبا آ گئی، بس. اب وہ لڑکی جو بیوہ ہو جاتی وہ تمام زندگی شادی دوسری نہیں کر سکتی تھی. یعنی اسلام تو اجازت دیتا ہے، لیکن یہاں پر کلچر کا پریشر ایسا تھا کہ کوئی اس کی طرف آگے بڑھتا ہی نہیں تھا رجوع، تو اس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے اس کو نحس اور منحوس مانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ہندو دھرم میں ایک رسم تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیتے تھے، اس کو ستی کی رسم کہتے تھے. 1817 میں برٹش گورنمنٹ نے اس کو بند کیا، لیکن میں بتا رہا ہوں ارمان، آپ کے انگلینڈ میں اگر آپ جائیں انڈیا آفس میں ریسرچ کریں جس پر، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ اگرچہ کہ ستی کی رسم جو عورت کو زندہ مردے کے ساتھ جلانے کی تھی وہ 1817 میں بین کی گئی اور اس کو جرم قرار دیا گیا، لیکن ایک آپ کو آمار ملیں گے، وہاں پر ڈیٹا ملے گا کہ آئندہ 6 سال میں، یعنی 1817 سے لے کر 1823 تک 6000 مزید عورتوں کو جلایا گیا چھپا چھپا کر اس طرح سے. یعنی کہ گورنمنٹ نے بعد میں ریسرچ کر کے بتایا کہ بھئی یہ تو قانون آیا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر میں یہ بتاؤں کہ 1843 میں ہمارے پاس برٹش گورنمنٹ نے 1843 میں ہم یہ غلامی اور کنیزی کا سسٹم کو جو ہے یعنی یوں سمجھا کہا گیا کہ یہ قانون کے خلاف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کلام حالی میں عورت کی عظمت، تو سب سے پہلے میں یہ مناجات بیوہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مناجات بیوہ سلیس، سادہ، صاف ستھرے الفاظ میں، یعنی ہندوستانی زبان میں لکھی گئی، اردو معلیٰ میں نہیں لکھی گئی. مولوی عبدالحق جو اردو کے ہم کہتے ہیں کہ اردو ترقی کے باوا آدم ہے، انہوں نے ایک بار گاندھی جی سے کہا تھا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندوستانی زبان کس کو کہتے ہیں تو آپ الطاف حسین حالی کی سن لیجئے مناجات بیوہ. یہ مناجات بیوہ ایسی نظم ہے کہ بغیر آنکھ نم کیے سنی نہیں جا سکتی. اسی وجہ سے اس کے بعد اثر اس کا یہ ہوا کہ اس کے بعد بچوں کی شادی منسوخ کر دی گئی، خلاف قانون قرار دی گئی. اس کے علاوہ انکریج کیا گیا کہ جو لڑکی بیوہ ہو جائے وہ دوسری شادی کرے. تو اب آپ دیکھیے یہ نظم شروع ہوتی ہے، دولہا نے جانا نہ دلہن کو، یعنی عمر اتنی کم ہے، دولہا نے جانا نہ دلہن کو، دلہن نے پہچانا نہ سجن کو، شرط سے پہلے بازی ہاری. میں چند شعر، یہ 445 شعر سے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کا اسارہ، اس کا نچوڑ مل جائے کہ یہ مناجات بیوہ کیا ہے. یہ مناجات بیوہ اتنی مشہور ہوئی تھی
کہ لوگوں کو زبانی یاد تھی، عورتیں اپنی محفلوں میں اپنی گروپس میں اس کو پڑھتی تھیں. اسی کے بعد سے ریئل اگر آپ بر صغیر میں دیکھیں تو حقوق زن، وومن رائٹس کی مہم شروع ہوئی. اسی کے بعد سے یعنی ایجوکیشن آف گرلز، تعلیمات نسواں شروع ہوئی. اسی کے بعد سے شادی بچپنے میں جو ہوتی تھی اس کو روکا گیا. اسی کے بعد سے جو بیوہ ہو جاتی تھی اس کو بتایا گیا کہ دوسری شادی لازمی ہے تاکہ اس کی زندگی طریقے سے چل سکے. تو شرط سے پہلے بازی ہاری، بیاہ ہوا اور رہی کنواری. بیاہ تو ہو گیا، 8 سال کی لڑکی سے 10 سال کے لڑکے کی شادی ہو جاتی تھی اور کہتے تھے جب یہ بلوغ پہ پہنچیں گے تو ان کو آپ کے کیا کہتے ہیں یہ زندگی گزاریں گے ایک ساتھ. وہ لڑکا مر گیا تو اب یہ بیچاری جو ہے رہی کنواری. بیاہ ہوا اور رہی کنواری، ایک کو تو نے شاد کیا ہے. یہ لڑکی کہہ رہی ہے، یہ مناجات ہے، اپنے اللہ سے کہہ رہی ہے، اپنے آپ کے جو ہے جس بھی دھرم سے ہے اس دھرم کے آپ کے والی سے کہہ رہی ہے. ایک کو تو نے شاد کیا، ایک کے دل کو داغ دیا ہے. پھول کھلے کملائے ہوئے ہیں اور کہیں پھل آئے ہوئے ہیں. عورت ذات کا تنہا جینا، ہر دم خونے جگر کا پینا. گھونٹ ایک ایسا مجھ کو پلا دے، تیرے سوا جو سب کو بھلا دے. یعنی ایک بیوہ جو ہے، یہ بیوہ اپنے دل کے جذبات. مسئلہ اصل یہ ہے شہزاد کہ اس نظم میں عورت کے جذبات کو بھی حالی نے رکھا ہے. دیکھیے جذبہ جو ہے ایک فطری انسانی حیوانی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. یہ لڑکی کی جو شادی ہو گئی اور یہ جو بیوہ رہی اس کے بارے میں بھی جو بات چیت کی ہے کہ گھونٹ ایک ایسا مجھ کو پلا دے، تیرے سوا جو سب کو آپ کے بھلا دے. کہتی ہے اس کے بعد سے کہ تو ہے ٹھکانہ مسکینوں کا، تو ہے سہارا غمگینوں کا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے. چمکارے چمکار کے مارے، مارے مارے پھر چمکارے. یعنی زبان کی سادگی دیکھیے، زبان کی لطافت دیکھیے. ہم اس پروگرام میں ادب پر بھی بات کرتے ہیں، ثقافت پہ بھی بات کرتے ہیں، تہذیب پر بھی بات کرتے ہیں، ہم تمام چیزوں پر. تو اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ حالی نے آپ کے بتایا کہ یہ مناجات میں جو ہے یہ بیوہ کہتی ہے چین سے جاگی اور نہ سوئی، میں نہ ہنسی جی بھر کے نہ روئی، گھر پر برہا پیا بدیسی، آئیو برکھا کہیں نہ ایسی، اپنے پرائے کی دھتکاری. اپنے پرائے کی دھتکاری، میکے اور سسرال پہ بھاری، چین سے رہنے دیا نہ جی کو، کر دیا ملیا میٹ خوشی کو. دن بھیانک اور رات ڈراؤنی، یوں گزری ساری یہ جوانی، آئے دن تہوار کا آنا اور سب کا تہوار منانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے جی. تو ہماری ڈاکٹر ممتاز صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. پیر بھائی آپ کے جو ہے بہت ممتاز کرنا جو ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ حالی نے جذبات کی جو یہاں پر اس نظم مناجات بیوہ میں جذبات کی جو عکاسی کی ہے سلیس زبان میں اور ہمارے معاشرے کے جو مسائل کو بیان کیا ہے کہ پھر اس کے بعد سے دیکھیے جذبات نگاری یہی کمال ہے. یعنی ہمارا جو اردو ادب کی جو تہذیب ہے اس میں جذبہ نسواں ایک حد تک آپ کے جو ہے الفاظوں میں بیان ہوتا ہے. وہ گرمی کی چاندنی راتیں، وہ ارما بھری برساتیں، رہ گیا دیکھ کر چاند دکھائی، چاند ہوا پر عید نہ آئی. یعنی شادی تو ہوئی میری مگر آپ کے جو ہے نہ آپ کے جو ہے چاند ہوا پر عید نہ آئی. راجا کے گھر پلی ہوں بھوکی، سدا برت میں پلی ہوں بھوکی، رہی اکیلی بھری سبا میں، پیاسی رہی بھری گنگا میں. پیاسی رہی بھری گنگا میں اس دنیا میں آپ کے سچ یہ کسی سائیں کی صدا تھی، سکھ سمیت کا ہر کوئی ساتھی، سرما نہیں آنکھوں میں لگاتی، بال نہیں برسوں گدھواتی، میکے میں جس وقت ہوں جاتی، رو رو کر ہوں سب کو رلاتی، گر سسرال میں جاتی ہوں میں، نحس قدم کہلاتی ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں مجبوری دیکھیے. یعنی دولہے کی ماں کہتی ہے یہ بڑی منحوس تھی، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، یہ نحوس قدم تھی. ٹھیک ہے، گر سسرال میں جاتی ہوں میں، نحس قدم کہلاتی ہوں میں، اور میکے میں جس وقت ہوں آتی، رو رو کر ہوں سب کو رلاتی، دو دو چاند نہیں سر دھوتی، اٹھواروں کنگھی نہیں ہوتی، اڑ گئی دل کی وہ سب ترنگیں،
चाह रही बाकी ना उमंगे, यूं ना बुरी इस जान पे बनती, माँ मुझको ऐ काश ना जनती। ये वाह, ये बड़ा क्या दर्दनाक बात, शेर, आप बगैर बहुत आंखों नम इसको पढ़ नहीं सकते कि बिल्कुल यूं ना सही। बुरी इस जान पे बनती। एक छोटी सी आपके जो है एक जवान लड़की जो बेवा हो गई है, पूरी जिंदगी उसको गुजारना है, यूं ना बुरी इस जान पे बनती, माँ मुझको ऐ काश न जानती। तो ये मुनाजात जो है, ये जो दर्दनाक रुदात है, इसको हाली ने जो है बयान किया और ये इतनी मारूफ हुई कि लोग इसके बंद के बंद पढ़ने लगे। इसमें सलासत भी थी, इसमें जज्बा भी था, इसमें तहरीक भी थी, इसमें हमारे ऐबों पर, हम वो माशरे से आए हैं जहां पर लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और वो जी रिवायतें भी हमने पढ़ी हैं कि बाप खबर खोद रहा है बेटी की, और बेटी जो है आपके रुमाल से उसका पसीना पोंछ रही। बाप खबर खोद रहा था कि इस बेटी को जिंदा दफन करे, और जी बेटी की मोहब्बत बाप के लिए देखिए कि जो है गर्मी में जब ये कब्र खोद रहा है जिसमें खुद दफन होने वाली है, उसका पसीना पोंछ रही है। उस माहौल को, उस रहमतुल लिल आलमीन आगा के नामदार के हम सदके कि उसने इतना आपके जो है उठाया ऐसे जलील माहौल को कि जब बेटी आती थी शहजादी फातिमा तो पैगंबर आपके जो है उसके एहतराम में और इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे और उसको जी रहमत अपनी नूर चश्मी बताया, औरत को घर की रहमत और बरकत बताया। तो ऐसे मुआशरे में, लेकिन मुआशरे का कल्चर उसी तरीके से था। तो आप देख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नज्म हाली ने लिखी, इस हाली ने इससे हमारे माशरे की भी मदद की, इससे हमारी जबान की भी मदद की, इसमें औरतों के मसाइल को हल करने की भी कोशिश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चूंकि हाली के की शायरी में हुकूक निस्वां के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं या निस्वानी जज्बात की जो अक्कासी की है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो 4 मिसरे पेश करती हूँ। 2 अशार के लाख सामान जुटाए व सजा ले चाहे, अच्छा, लाख लाख सामान जुटा ले व सजा ले चाहे, क्या, मर्द के बस में नहीं काम लिया सर उसने, अरे वाह मर्द वाह, के क्या, बस में वाह नहीं वाह वाह, काम लिया बहुत सर उसने। और अगला शेर देखिए कि सिर्फ औरत को ही हासिल है ये एजाज यहाँ, हाँ, सिर्फ सिर्फ और औरत को सिर्फ ही औरत को हासिल ही है ये हासिल है। एजाज यहाँ, ईंट गारे को मकां है किया घर उसने, अरे ईंट वाह क्या वाह गारे करें, वाह को ईंट मकां गारे को है किया वाह, घर किया है उसने। घर उस, घर वाह, उसने, वाह मतलब बहुत वाह ही वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जवाब ये बहुत है, अच्छे, जी हाँ। वाह वाह वाह, और एक बिल्कुल छोटी सच, सी नज्म वाह, पेश करना चाहूंगी। इरशाद। अता कीजिए, अता कीजिए। हाली ने जो हालात बयान किए हैं उससे अभी ज्यादा कुछ हालात बदले ने, मुझे ऐसा लगता है। इस नज्म में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस वाह, नज्म का उन्वान है ओजे तरक्की। औज तरक्की। ओजे ओजे तरक्की। तरक्की जी। सुनते आए हैं कि बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन किया जाता था ओहदे हाँ, जाहिलियत में। अरे वाह, वाह, सुनते आए हैं कि के बेटी बेटे को पैदा होते ही होते ही, जिंदा दफन किया जाता था ओहदे जाहिलियत में। वाह, वक्त बदल गया है, अब वक्त बदल गया है, हाँ ये इल्म आगही का जमाना है। हाँ, अब वक्त बदल गया है, ये इल्म आगही का जमाना है। अपनी अक्ल व दानिश से दुनिया के कई उलूम व फनून पर कुदरत हासिल करने का दावा कर रहा है आदमी। अरे वाह, ये इल्म आगही का जमाना है, अपनी अक्ल व दानिश से दुनिया के कई उलूम व फनून पर कुदरत हासिल करने का दावा कर रहा है आदमी। अब वाह, अब वो सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि जा रहा है कई सैयारों पर भी। अच्छा, वाह, वो सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि जा रहा बल्कि है जा कि, रहा है कई सैयारों पर। साइंसी तरक्की है अपने उरूज पर, वाह, साइंसी तरक्की है अब अपने अपने उरूज पर। उरूज पर, अब अब तो वो पेट में ही बच्चे के जिन्स का पता लगा लेता है। ठीक, अब वो वाह, पेट में ही वो, बच्चे की जिन्स का पता लगा लेता है। और इल्मो फरासत की बुलंदी पर बैठा हुआ ये आदमी, हाँ, और इल्मो फरासत की बुलंदी की पर बुलंदी पर बैठा हुआ ये आदमी, उसके लड़की होने पर
اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا بلکہ رحم مادر میں ہی اسے بے رحمی سے مار دیتا ہے. کیا دردناک ہو. واہ اور واہ علم و کیا واہ سمجھیں، فراست کیا کی واہ کہا. بلندی پر واہ واہ واہ. اور علم و فراست کی بلندی پر بیٹھا ہوا یہ آدمی اس علم و کے فراست لوگوں کی، ہونے واہ پر واہ اسے واہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا واہ. بلکہ سبحان رحم اللہ. مادر میں ہی اسے بے رحمی سے مار دیتا ہے. واہ یہ دختر کشی نہیں، یہ دختر کشی دختر نہیں، یہ ہے نسل آدم کشی. ارے واہ کیا کہنے کیا کیا اچھا. واہ 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 کیا خوبصورت. واہ واہ بہت واہ شکریہ. یہ دختر کشی نہیں، یہ ہے نسل آدم کشی. اے نام نہاد ترقی کے علم بردارو، واہ. نام اے نہاد. نام واہ نہاد ترقی کے علم بردارو، یاد رہے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا. واہ. اے نام نہاد ترقی کے علم بردارو، یاد علم رہے بردارو، اگر یہی سلسلہ یہی چلتا سلسلہ رہا چلتا رہا تو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کہاں پاؤ گے تم؟ ارے کیا اچھا. اگر یہی واہ سلسلہ چلتا رہا تو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کہاں پاؤ کہاں گے پا. تم؟ آخرکار مٹ جاؤ گے تم، آخرکار مٹ جاؤ گے تم، آخرکار مٹ جاؤ گے. ارے واہ کتنی سچی نظم کہی ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب. واہ واہ واہ.